السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عکس پارٹ 16۔ آپ بتائیے دیدار باجی، کیا کروں میں اس کمبخت کے ساتھ؟ انتظار کرو، سمجھی؟ انتظار کرو، ابھی کچھ نہ کرو، بلکہ اس پر بالکل ظاہر مت ہونے دو کہ تمہیں اس بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ کیوں دیدار باجی، آپ ہی سوچئے مجھے صبر کیسے ہوگا؟ عزیزہ بیگم، صبر تو کرنا ہی پڑے گا، تھوڑا سا صبر کرو۔ اب جب کہ بابر شاہ صاحب تمہیں اطمینان دلا دیا ہے اور تم نے بات ان کے کانوں تک پہنچا دی ہے تو انتظار کرو کہ وہ سارے کام کرے۔ وہ خود تمہیں بتائیں گے کہ نیلم کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب ایسی معمولی بات تو نہیں ہے، جو ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے۔ احسان احمد کے اوپر سے اس پانی کا اثر کم کرنا ہوگا۔ اگر ابھی سے تم نے بات کھول دی تو سبھی ہوشیار ہو جائیں گے۔ جہاں تک نیلم کا تعلق ہے، ذرا یہ تو معلوم کرو کہ سارا کام ہوا کیسے ہے، مگر ایسے نہیں کہ جاتے ہی اس پر چل پڑو۔ انتظار کرو، صبر کرو کہ بابر شاہ کیا کرتے ہیں۔ کیسے صبر کر سکوں گی دیدار باجی؟ کیسے صبر کر سکو گی؟ ارے صحیح معنوں میں اس نے پیچھے سے چھری ماری ہے مجھے۔ دیکھو، تم اسے زیادہ سے زیادہ نکال دو گی، جان سے تو مار نہیں سکتی، کیونکہ جذبات میں جو کچھ ہم کہتے ہیں اصلیت میں وہ نہیں کر سکتے۔ نوکر ہے مگر انسان ہی تو ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اس نے وہ پانی احسان احمد کو پلایا ہے؟ کیا ثبوت ہے بتاؤ؟ اور پھر کیا کریں گے احسان احمد تمہارے ساتھ جب یہ بات ان پر کھلے گی کہ اس سے پہلے تم نے نیلم کے ذریعے وہ پانی مقبول احمد کو پلاتی رہی ہو؟ سارا گھر پلٹ ہو جائے گا۔ اس لیے جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو، ابھی صبر کرو، خاموشی اختیار کیے رکھو، جو پانی بچا ہوا ہے وہاں سے ہٹا دو، اور بلکہ ایک کام کرو، جی معلوم ہے وہ پانی کہاں رکھا ہوا ہے؟ مجھے نہیں معلوم دیدار باجی، اس کمبخت پر بھروسہ کر لیا تھا۔ تم خفیہ طور پر وہ پانی تلاش کرو اور اس پانی کی جگہ سادہ پانی ڈال دو۔ اس کے بعد خاموشی اختیار کرو۔ پھر بابر شاہ صاحب سے خود ہی ہم لوگ پوچھیں گے کہ اس کمینی کو کیا سزا دی جائے، تب دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے۔ بھاگنے نہیں دوں گی اسے دیدار باجی، نکلنے نہیں دوں گی کمبخت کو۔ ارے تو کون کہتا ہے کہ اسے نکلنے دو؟ بس جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اسی پر عمل کرو۔ تم ظاہر ہی مت کرو کہ تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ احسان احمد کو سادہ پانی دیتی ہے تو دیتی رہے، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، بعد میں سب کچھ دیکھ لیں گے۔ عزیزہ بیگم سر ہلانے لگی، پھر بولی، ٹھیک ہے دیدار باجی، آپ جو کہہ رہی ہے میں اسی پر عمل کروں گی، لیکن بڑا ضبط کرنا پڑے گا مجھے، جو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ مشکل کام تمہیں کرنا ہی ہوگا عزیزہ بیگم۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ عزیزہ بیگم نے دیدار خالہ کو ان کے گھر پر اتارا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل پڑی۔ گھر پہنچی تو معلومات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ نیلم سامنے سے گزری تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے دیکھتی ہی رہ گئی اور پھر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ نیلم کو دیکھا نہیں جا رہا تھا، کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ اس کمبخت نے اتنی بڑی غداری جو کی تھی۔ دیکھوں گی تجھے نیلم، دیکھوں گی، انہوں نے کہا اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دوسری طرف امتیاز شاہد نے کچھ زیادہ ہی دوستی کا ثبوت دیا۔ وہ دانش کے قریب آنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے فون کر کے دانش سے کہا، دانش ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ جی امتیاز صاحب؟ یار دوستوں سے کہہ بیٹھا ہوں کہ شہر کے کاروباری بادشاہ مرزا اختیار بیگ کے صاحبزادے دانش سے میری بہت اچھی دوستی ہے، چنانچہ میں چاہتا ہوں دانش کہ آپ بارات میں میرے ساتھ ہوں، براہ راست وہاں پہنچنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ کس وقت پہنچنا ہے مجھے؟ میرے گھر کا پتہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، بس 9:30 بجے تک گھر سے نکلیں گے۔ آپ کی فیملی اگر چاہے تو براہ راست پہنچ جائے، لیکن ہم چند دوست ساتھ ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، دانش نے وعدہ کر لیا۔ کیا کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی؟ فیملی کے ساتھ جانے کے بجائے وہاں سے امتیاز کے ساتھ چلا جائے گا۔ مقررہ وقت پر گھر میں تیاریاں ہونے لگیں۔ طاہرہ جہاں بیگم نے بھی بال میں موتی پروئے تھے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی عمر کیا ہے، اپنے آپ کو جوان ہی سمجھتی تھی۔ دوسری طرف انہیں صرف تزئین سے قد تھی، لیکن بہرحال مرزا اختیار بیگ نے جس انداز میں گفتگو کی تھی، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی کہ دانش اپنے طور پر تیار ہو رہا تھا اور تزئین اپنی تیاریاں کر رہی تھی۔
ایک بار پھر تزین سے اس موضوع پر بات ہوئی تھی، تمہیں یاد ہے نا، تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ تزین مسکرا دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی زیادہ توجہ نہ دیا کرے دانش، آپ نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ بیچارے امتیاز شاہد کی شادی خراب ہو گئی، مگر یہ بھی ایک لطیفہ رہے گا، تمہیں دنیا دیکھے گی تو صحیح۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کم از کم میرے ماں باپ کے علم میں تو آنا چاہیے کہ تم کیا ہو۔ میری زبان تو تم بند کر دیتی ہو۔ بس اتنے ناراض نہ ہوا کرو، مجھے تمہاری ناراضگی اچھی نہیں لگتی۔ شرط ہے، اس بات کا خیال رکھنا۔ تم سے کبھی جھوٹ بولا ہے آج تک؟ تزین نے کہا۔ دانش اندر ہی اندر سلگ اٹھا۔ بہرحال اسے ایک خوشگوار لمحہ گزارنا تھا۔ اس نے کہا، میں تو خیر پہلے ہی چلا جاؤں گا، وہیں شادی میں تم سے ملاقات ہوگی۔ ڈیڈی سے میں نے بات کی ہے، یہ لوگ آفاق شاہد کے گھر نہیں جائیں گے بلکہ براہ راست ہوٹل پہنچیں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے، مگر پھر لطف کیا آئے گا۔ میں تمہاری خواہش پر تمہارے ساتھ ہوتی تو دنیا میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی دیکھے گی، وہاں ہوٹل میں دیکھے گی۔ کل صبح کے اخبارات بڑی گرما گرم خبر چھپائیں گے، دانش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دانش تو 9 بجے تیار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، گہرے نیلے رنگ کے انتہائی حسین سوٹ میں ملبوس شہزادہ لگ رہا تھا۔ مرزا اختیار بیگ کو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ امتیاز شاہد کے ساتھ باراتی کی حیثیت سے آئے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری عمر ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم کام کے لوگوں کے ساتھ گھلو ملو، کیونکہ آگے چل کر یہ لوگ تمہارے ساتھی ثابت ہوں گے۔ مرزا اختیار بیگ نے خوشی سے اجازت دے دی تھی۔ دانش اپنی شاندار کار میں چل پڑا۔ ادھر تزین تیاریاں کر رہی تھی اور تیار ہو کر وہ ساس سسر کے سامنے آئی تو مرزا اختیار بیگ تو اس پر صدقے واری ہونے لگے۔ لاکھوں میں ایک ہے میری بہو، دیکھ رہی ہو نا طاہرہ جہاں، دنیا دیکھے گی تو دیکھتی رہ جائے گی۔ تزین در حقیقت اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے غضب کا میک اپ کیا ہوا تھا اور ویسے تو خوبصورت تھی ہی، لیکن آج قیامت لگ رہی تھی۔ طاہرہ جہاں نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، بڑی مشکل سے مسکرائی کیونکہ مرزا اختیار بیگ انہی کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد واش روم جانے کا بہانہ کر کے واش روم میں چلی گئی اور اندر جا کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ بس نہیں چل رہا تھا اور نہ تزین کو زندہ ہی دفن کر دیتی۔ آخر کار وہ مقررہ وقت پر ہوٹل چل پڑے جہاں شادی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تزین ساتھ تھی اور اپنی حسین شکل میں موجود تھی۔ سفر طے ہوا اور وہ ہوٹل پہنچ گئے۔ آفاق شاہد پہلے سے وہاں پہنچ چکے تھے اور لڑکی والوں کے ساتھ مل کر اپنی طرف سے آنے والوں کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ اسی لیے پہلے یہاں پہنچے تھے کہ ان کے بہت سے مہمان براہ راست ہوٹل پہنچنے والے تھے۔ بارات میں تو صرف دولہا، اس کے ساتھیوں اور خواتین کو آنا تھا، ورنہ زیادہ تر مہمان ہوٹل ہی آ رہے تھے۔ انہوں نے مرزا اختیار بیگ اور ان کی بہو اور بیگم کا استقبال کیا۔ دیکھنے والوں کی نگاہیں تزین کو دیکھ رہی تھی اور ساکت رہ جاتی تھی۔ شاید ابھی تک جتنے لوگ یہاں موجود تھے، ان میں ایک بھی لڑکی تزین کے حسن کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ جسے دیکھو تزین کی جانب متوجہ ہو رہا تھا اور بہت سی بیگمات نے قریب آ کر طاہرہ جہاں کو اتنی حسین بہو کی مبارکباد دی تھی۔ کچھ بیگمات وہ بھی تھی جو اس شادی میں بھی شریک ہوئی تھی۔ ان میں سے کسی نے کہا، حقیقت یہ ہے محترمہ طاہرہ جہاں کہ آپ کی بہو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہے۔ اتنی حسین لڑکی کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ طاہرہ جہاں پر جو کچھ بیت رہی تھی ان کا دل ہی جانتا تھا۔ خواتین تزین کی تعریف کرتی رہی اور طاہرہ جہاں بیگم کے سینے پر سانپ لوٹتے رہے۔ پھر بارات آ گئی۔ کافی مہمان براہ راست ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ زیادہ تر خواتین بارات کے ساتھ آئی تھیں۔ بارات میں دانش بھی شریک تھا، وہ امتیاز شاہد کے ساتھ ہی تھا، لیکن اس کی متجس نگاہیں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں۔ پہلے اسے مرزا اختیار بیگ نظر آئے تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ پھر خواتین کے جھرمٹ میں وہ طاہرہ جہاں اور تزین کو تلاش کرنے لگا۔ اسے اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ ابھی تک یہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس کے حکم کے مطابق تزین اپنی منحوس شکل میں آئی تو ہوگی، یہاں تو بھگدڑ مچ جانی چاہیے تھی، لیکن لگ رہا تھا کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہے۔
تب اس نے طاہرہ جہاں کو دیکھا، وہ بھی کسی خاص کیفیت کا شکار نہیں تھی۔ دانش کو حیرت ہوئی، دو ہی باتیں ہو سکتی تھی، یا تو تزئین آئی ہی نہیں، یا پھر اگر آئی ہے تو اس نے وعدہ خلافی کی ہے۔ آخر کار ماں کے پاس پہنچ گیا۔ طاہرہ جہاں نے اسے دیکھا لیکن کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ دانش نے طاہرہ جہاں کے پاس پہنچ کر کہا، ماما تزئین نہیں آئی؟ کیوں نہ آتی سسر کی چہیتی، کیسے نہ آتی؟ ہم آتے یا نہ آتے وہ تو ضرور آتی۔ کہاں ہے وہ لڑکیوں نے گھیرا ہوا ہے اسے، اصل دلہن تو وہی بنی ہوئی ہے، وہ دیکھو ادھر۔ طاہرہ جہاں نے کہا اور دانش کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئی۔ دوسرے لمحے وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تزئین نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ شاید کسی اور لڑکی نے نہیں پہنا تھا، لیکن اس کا چہرہ اتنا بھیانک نظر آ رہا تھا، سوکھی ہوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس حسین لباس کے نیچے ایک انسانی ڈھانچہ موجود ہے۔ شکل بے حد بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کے منہ پر لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور اس کے لمبے لمبے دانت جھانک رہے تھے۔ غالباً وہ مسکرا رہی تھی۔ دانش نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا اور اس کے بعد آس پاس کی لڑکیوں کو جو تزئین میں بے پناہ دلچسپی لے رہی تھی۔ کیا یہ سب لوگ پاگل ہو گئی ہے؟ ان میں سے کسی کو اس ڈھانچے سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ یا پھر تزئین نے کوئی ایسا ماحول بنا لیا ہے کہ وہ اسے اس حالت میں بھی قبول کر لینے کے لیے تیار ہے؟ اس کے علاوہ معزز خواتین بھی اپنے اپنے معمولات میں مصروف تھیں۔ یہ قصہ کیا ہے؟ دانش کا سر چکرانے لگا۔ اس نے بار بار آنکھیں مل مل کر تزئین کو دیکھا، لیکن تزئین اسے بھیانک وجود میں لڑکیوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ دانش نے اپنے اندر بڑی کمزوری محسوس کی۔ ایک طرف جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور وہاں سے تزئین کا جائزہ لیتا رہا۔ تزئین نے جھوٹ نہیں بولا تھا، جیسا دانش نے کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا تھا، اور ہڈیوں کے ڈھانچے کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دلہا اپنی مخصوص جگہ جا کر بیٹھ گیا تھا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد وہ آدمی دانش کے پاس پہنچ گئے۔ دانش صاحب، امتیاز صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہاں ہاں آتا ہوں، دانش نے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال وہ امتیاز شاہد کے پاس جا کر اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ کسی کرسی پر جا کر بیٹھ جانا کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اب اس کے اندر کی کیفیت کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی نگاہیں بدستور تزئین کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر کچھ صورتحال اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ تزئین کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ صرف دانش کو اس شکل میں نظر آ رہی ہو۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ گھر والوں کو آج تک اس کی اس شکل کا پتہ نہیں لگا تھا۔ ان کے سامنے وہ اپنی اسی حسین شکل میں رہا کرتی تھی۔ اس بات کے امکانات ہے کہ اس وقت وہ عام لوگوں کو اپنی اس حسین شکل میں نظر آ رہی ہو، اور صرف اسے اس حالت میں۔ یہ تمام باتیں سوچتا ہوا وہ امتیاز شاہد کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ دولت کے لحاظ سے یہ لوگ بڑی حیثیت کے حامل تھے، اور آج کل دولت ہی کی عزت ہوتی ہے۔ خود امتیاز شاہد بھی اسے بڑی اہمیت دے رہا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی دولت مند آدمی کا بیٹا تھا۔ لیکن اس دولت مند آدمی کو جس طرح ایک عورت کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی تھی، اس کا دل ہی جانتا تھا۔ بہرحال شادی کی رسمیں شروع ہو گئی، نکاح ہوا۔ دانش اپنے آپ کو بہلاتا رہا، پھر اس کے بعد تزئین کے پاس پہنچ گیا۔ ویسے ہی اس کا بڑا احترام ہو رہا تھا دونوں حیثیتوں سے۔ ایک طرف تو اس کا اپنا حسن، دوسرا یہ کہ ایک بہت ہی بڑے آدمی کی بہو تھی۔ امتیاز شاہد بھی بڑے احترام سے اس سے ملا، اور اس نے دانش سے کہا، مسٹر دانش، میں آپ کی شادی میں شریک ہوا تھا۔ اس وقت بھی میں نے بھابھی کو دیکھا تھا، لیکن یوں لگتا ہے کہ آپ نے ان کے حسن میں اضافے کے لیے کچھ اور بھی محنت کی ہے۔ دانش کے بدن پر ایک لمحے کے لیے کپکپی سی طاری ہو گئی۔ دل تو چاہا کہ بے اختیار پوچھ بیٹھے کہ امتیاز، کیا تم اندھے ہو گئے ہو؟ یہاں اس تقریب میں سارے لوگ اندھے ہو گئے ہیں؟ اس بھیانک ڈھانچے کو خوبصورت کہہ رہے ہو؟ لیکن یہ بات اس کے منہ سے نہیں نکل سکتی تھی، اور اسے ظاہری خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا تھا۔
بہرحال شادی کی تقریبات جاری رہی۔ تزین نے کافی وقت اس کے ساتھ گزارا تھا۔ شاید وہ دانش کے ذہنی ہیجان کا بھی اندازہ کر سکتی تھی، لیکن اس سے اس کے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دانش سے اجازت لے کر لڑکیوں کے جھرمٹ میں واپس چلی گئی۔ البتہ اس کے لیے لمبے لمبے دانت مسکراہٹ کے انداز میں باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے خوشی کا تاثر جھلک رہا تھا۔ ادھر لڑکیاں تھیں کہ سچ مچ اس کا پیچھا لیے ہوئے تھیں۔ اسے شاید خود بھی ان کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان کے درمیان اتنی مقبولیت حاصل کر لے گی۔ اچانک ہی اس نے فرخندہ کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، لیکن حیرانی کی بات نہیں تھی۔ احسان احمد بھی بزنس مین تھے۔ بے شک وہ مرزا اختیار بیگ کے مقابلے کے بزنس مین نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کا اپنا ایک مقام تھا اور آفاق شاہد نے انہیں بھی مدعو کیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی اپنی بیگم، بہو اور بیٹے کے ساتھ اس شادی میں شریک ہوئے تھے، البتہ ذرا دیر سے پہنچے تھے۔ فرخندہ کو یہاں آتے ہوئے 5 یا 10 منٹ ہوئے تھے، پھر بالکل اتفاقیہ طور پر اس کی نگاہ تزین کی طرف اٹھی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اب اسے عزیزہ بیگم کا کوئی خوف نہیں رہا تھا۔ حالات اس کے قبضے میں آ گئے تھے۔ نیلم سے ساری حقیقت بھی پتہ چل چکی تھی۔ تزین کے بارے میں بھی اسے معلومات ہو گئی تھی۔ چنانچہ تزین کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی اور تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ تزین کو اس کی یہاں آمد کا علم نہیں تھا۔ فرخندہ کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ ارے فرخندہ، تم! فرخندہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تم مجھے یہاں مل سکتی ہو، اور قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ اس شادی میں شرکت کا لطف اب مجھے آیا ہے۔ ہاں فرخندہ، مجھے بھی تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کہو، حالات ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں نا؟ ہاں تزین، لیکن ہم لوگ یہاں زیادہ باتیں نہیں کر سکتے۔ اس وقت تنہائی ملنا تو مشکل ہے۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنے کی خواہش مند تھی۔ کر لیں گے، تم فکر مت کرو، میں خود ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ واقعی یہ لوگ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تزین نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ پھر وہ دونوں نے مسکرا دیا۔ پھر وہ فرخندہ کا تعارف دوسرے لوگوں سے کرانے لگی۔ دانش گم سم بیٹھا ہوا تھا اور بہت سے اندازے لگا رہا تھا۔ مختلف پروگرام جاری تھے، کھانا وغیرہ کھایا گیا۔ اچانک ہی دانش کو کچھ خیال آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور امتیاز شاہی سے اجازت لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں ابھی آیا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ فوٹوگرافر مختلف تصویریں بناتے پھر رہے تھے۔ وہ ایک فوٹوگرافر کے پاس پہنچا اور بولا، ادھر آؤ، میری ایک تصویر بنانی ہے، لیکن یہ پرائیویٹ تصویر ہے۔ جب تم اسے ڈیولپ کر لو گے تو مجھے دے دینا۔ یہ میرا کارڈ رکھ لو، منہ مانگے پیسے دے دوں گا، پرواہ مت کرنا۔ سر، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو جانتا ہوں، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی خدمت کر کے مجھے بڑی خوشی ہوگی، فوٹوگرافر نے کہا، اور دانش نے اشارے سے تزین کو اپنے پاس بلایا۔ تزین بڑے احترام سے اس کے پاس پہنچ گئی۔ تزین، میں تمہارے ساتھ کچھ تصویریں بنانا چاہتا ہوں۔ دانش، میں حاضر ہوں، تزین نے کہا اور دانش کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی۔ فوٹوگرافر مختلف اینگل سے ان کی تصویریں لینے لگا تھا۔ تصویریں بن گئی تو دانش دوبارہ امتیاز کے پاس پہنچ گیا۔ تزین کو فرخندہ کے پاس جانے کا موقع مل گیا اور فرخندہ نے مسکراتے ہوئے کہا، عزیزہ بیگم کی قہرآلود آنکھیں دیکھ رہی ہے تزین؟ ہاں، انگاروں پر لوٹ رہی ہے۔ کیا اب بھی تمہیں ان سے خوف ہے؟ نہیں تزین، تم نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے، میں اس کی بہت زیادہ احسان مند ہوں۔ بار بار یہ مت کہا کرو فرخندہ، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے تزین، میرا تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ والدین ملک سے باہر ہے جن پر مجھے بہت بھروسہ تھا، لیکن تاہم اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اصل شکر یہ تمہیں دیدار خالہ کا کرنا چاہیے، جن کی وجہ سے مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا۔ تزین اپنے بارے میں باتیں چھپا کر یہ بتانے لگی کہ کس طرح اتفاق سے دیدار خالہ اور اپنی ساس کے درمیان باتیں سننے کا موقع مل گیا اور اسے فرخندہ کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ شادی سے واپسی ہو گئی، کس پر کیا بیتی، کس نے کسی کو نہ بتایا۔ دانش دنگ تھا۔ اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ تزین نے ڈبل چال چلی ہے۔ دوسروں کو اس کا چہرہ حسین ہی نظر آیا ہوگا، لیکن وہ تزین سے اس بارے میں کیا کہتا۔ شادی کے تیسرے دن ہی فوٹوگرافر اس کے پاس پہنچ گیا جس سے اس نے اپنی اور تزین کی تصویریں بنائی تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے۔ کیا ہوا، تصویریں لائے ہو؟ جی سر، لیکن یہ
फोटोग्राफर हिचकिचाते हुए कहा और तस्वीरों का एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। दानिश को खुद भी इस फोटोग्राफर का इंतज़ार था, चुनांचा उसने जल्दी से लिफाफा खोला और इसमें रखी हुई तस्वीरें बाहर निकाल ली। फिर तस्वीर देखकर इसके जहन में एक अजीब सा झटका लगा। तस्वीर में वो इस तरह खड़ा हुआ था जैसे किसी के साथ फ़ोटो बनवा रहा हो, लेकिन साथ खड़ी हुई शख्सियत का कहीं पता नहीं था, जबकि बैकग्राउंड में दूसरे लोग मौजूद थे। लेकिन तज़ीन नहीं थी, जिसे इसने ख़ास तौर से बुलाकर अपने साथ खड़ा किया था। फोटोग्राफर गौर से इसका चेहरा देख रहा था। दानिश जल्दी जल्दी तस्वीरें देखने लगा। फोटोग्राफर के सामने वो कोई तासुर नहीं देना चाहता था। जो ख्याल इसके दिल में था, इसकी तस्दीक हो गई, लेकिन उसने फोटोग्राफर पर इसका इजहार नहीं होने दिया और हैरान लहजे में बोला, ये तुमने क्या किया है? सर, खुदा की कसम, मैं खुद इस वक्त से पागल हो रहा हूँ जब से मैंने इन तस्वीरों को डेवलप किया है। सर, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अनोखा वाक़या है। मिस्टर, तुम्हारा जो कोई भी नाम है, इस मजाक के जवाब में मैं क्या सलूक करूं तुम्हारे साथ? इस तरह की तस्वीरें यादगार होती है। तुमने ये क्या किया है? सर, मुझे तो कोई शौबदागिरी लगती है, कोई तकनीक मालूम होती है। सर, अगर ऐसा है तो आपको खुदा का वास्ता मुझे बता दीजिए। सुनो, इस बदतमीज़ी के जवाब में तुम्हारे साथ मैं बुरा सलूक कर सकता हूँ। तस्वीरें तुमने बनाई है और शौबदागिरी का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। नहीं सर, मैं आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं तो दंग हूँ सर। देखिए, बैकग्राउंड की तस्वीरें आई है, सिर्फ आपकी मिसेस की तस्वीर नहीं है। अगर ऐसा कोई लिबास भी पहना हुआ था उन्होंने, जो तस्वीरों में नहीं आता। सुना है कि इस तरह के लिबास भी ईजाद हो गए हैं, लेकिन चेहरा और हाथ पाँव तो नज़र आने ही चाहिए थे। चलो, अपनी तस्वीरों का ये मुआवजा लो और फ़ौरन दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बजाय इसके कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाए। सर, मैं तस्वीरों के मुआवजे के लिए नहीं आया हूँ। आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दे, एक मर्तबा और मैडम के साथ तस्वीर खिंचवा ले। जवाब में दानिश ने चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। दूसरी तरफ अजीज़ा बेगम ने दीदार खाला का इस्तकबाल किया और फिर बोली, दीदार बाजी, शाहजी को चीज़ें पहुंचानी है। अब मैं कहाँ चांदी और सोना तलाश करती फिरूंगी? उन्हें इसकी रकम दे दी जाए। जादू खुद सोना खरीद लेगा। तो ठीक है, यही करते हैं। कब पहुंचानी है रकम? इसीलिए मैंने आपको बुलाया है दीदार बाजी। अच्छा, चलो फिर चलते हैं। रकम का बंदोबस्त कर लिया है? हाँ, बिल्कुल कर लिया है। बहरहाल दीदार खाला अजीज़ा बेगम के साथ गाँव झांझर चल पड़ी, जहाँ बाबर शाह की झोपड़ी थी। सफ़र तय हुआ और इसके बाद वो कार से उतरकर जादू के पास पहुँच गई। दूर ही से उन्हें आते हुए देख लिया गया था और आमिल साहब इनके इस्तकबाल के लिए तैयार थे। बाहर आकर उन्होंने अजीज़ा बेगम से मुलाकात की और दीदार खाला की तरफ देखकर बोले, जी दीदार बेगम, आ गए आप लोग? बैठिए। क्या सूरत हाल है? आपकी हिदायत पर अमल कर रही हूँ शाहजी। अल्लाह का फजल है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। मैंने खुद भी ख्याल रखा कि एहसान अहमद के साथ कोई बदज़बानी ना करूँ, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि अब मैं उनके सामने ज़्यादा आती ही नहीं। ये नजराना लाई हूँ। आपके हुक्म के मुताबिक बाज़ार से सोने चांदी का भाव मालूम कर लिया है शाहजी। माफ़ी चाहती हूँ कि चीज़ें खरीद कर नहीं लाई। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? जादू, इन्हें बताओ कि हमें खुद इन चीज़ों से नफ़रत है। बस ज़रूरतमंदों की मदद करना होती है, जिनकी निगाहें हमारी तरफ लगी होती है। आप ये रकम जादू को दे दीजिए, क्या समझिए आप? जी शाहजी, मेरा काम कब तक हो जाएगा? जितनी जल्दी मुमकिन हो सका। हर काम के लिए वक्त तो लगता ही है। इस नौकरानी के साथ आपने क्या सलूक किया? शाहजी, अभी तक मैंने इसे कुछ नहीं कहा। दीदार खाला ने मुझे समझाया कि अगर मैंने हंगामा किया तो बात सबके सामने आ जाएगी। एहसान अहमद भी पूछ बैठेंगे कि नीलम के साथ मैंने ये सलूक क्यों किया है। चलो, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन नीलम तो बता ही देगी और इस तरह बात खुल जाएगी। फिर पता नहीं एहसान अहमद मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। ये मशवरा आपको दीदार बेगम ने दिया था? बाबर शाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी शाहजी। तब तो दीदार बेगम, आपको हमारी शागिर्दी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ मामलात में आप बहुत ही समझदार होती हैं। ऐ शाहजी, कुर्बान जाओ, मैं इस काबिल कहाँ। बस आपकी नज़र सीधी है तो सब कुछ है। ठीक है, आप एक काम करें अज़ीज़ा बेगम। जी सरकार, क्या हुक्म है?
जो पानी हमने आपको पढ़ कर दिया था वो एक आम सी बोतल में था। ऐसी बोतलें हर जगह मिल जाती है। आप ऐसा कीजिए कि वो पानी वहाँ से हटा दीजिए और दूसरी वैसी ही बोतल में उतना ही पानी भर कर इस जगह रख दीजिए। नीलम अगर वो पानी एहसान अहमद को पिलाती है तो पिलाती रहे, क्योंकि वो सादा पानी होगा। आप जिस तरह भी मुमकिन हो सके वो पानी थोड़ा थोड़ा करके अपने बेटे को पिलाना शुरू कर दीजिए। वक्त तो बेशक लग जाएगा, लेकिन इसकी कैफियत फिर से पहले जैसी हो जाएगी, जबकि एहसान अहमद वो सादा पानी पीने से बेहतर होते चले जाएंगे। शाहजी, मैं बिल्कुल ऐसा ही कर चुकी हूँ, मुझे दीदार बाजी ने ये भी कहा था। इस दौरान शाहजी फिर मुस्कुरा दिए। इस दौरान हम वजीफ़ा पढ़ते रहेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि आप अपनी बहू के लिए क्या चाहती है। अरे सत्यानाशी, झुलस झुलस कर मर जाए, दूसरी शादी करूंगी अपने बेटे की। चंदे आफ्ताब चंदे महताब लेकर आऊंगी। मुझे इस सूरत हराम से नफरत हो गई है। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जादू, हमारे मराकबे का वक्त हो रहा है। और हाँ दीदार बेगम, आप किसी को अपने साथ यहाँ लाना चाहती थी? जी शाहजी, दूसरी बात मैं यही करने वाली थी। अब मैं ताहिरा जहाँ को आपकी खिदमत में लाना चाहती हूँ। ले आइए, कब ला रही हैं आप? जब आप हुक्म दे शाहजी। ठीक है, फिर कल जवाल के बाद ले आइए, 12 बजे के बाद किसी भी वक्त आ जाइए आप लोग। शाहजी, आपका हुक्म सर आँखों पर, बस ज़रा सी हिचक है क्या? ताहिरा जहाँ छुप कर आएगी, किसी को बताएगी नहीं। हो सकता है वो कल ना आ सके। मैं उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगी और फिर जादू को फ़ोन करके बता दूँगी। ठीक है, बाबर शाह ने कहा और उठकर चले गए। जादू अजीज़ा बेगम की दी हुई रकम गिन रहा था। उसने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है, रकम पूरी है। दीदार खाला अजीज़ा बेगम के साथ वापस चल पड़ी। उन्होंने कहा, तुम ये काम पूरी एहतियात के साथ करना। अजीज़ा बेगम, बोतल बदल दो, बेटे के साथ रवैया अच्छा रखो। जिस तरह भी बन पड़े थोड़ा थोड़ा पानी उसे पिलाती रहो। कर लूँगी मैं ये दीदार बाजी, बिल्कुल कर लूँगी, आप इत्मीनान रखो। अजीज़ा बेगम को इनके घर छोड़ दिया गया और दीदार खाला अपने घर वापस चल पड़ी। वहाँ से उन्होंने ताहिरा जहाँ को फ़ोन किया। जी दीदार खाला, आपका इंतज़ार कर रही थी, फ़ोन करने के बारे में ही सोच रही थी, मगर मैंने सोचा कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाए, ये ना सोचे कि ज़रा सा मुँह लगाया था पीछे ही लग गई। अरे नहीं भई, दीदार खाला पैदा ही दूसरों के लिए हुई है। अच्छा मेरी बात सुनो, कल घर से 12 बजे निकलना है, तो मुझे मेरे घर से अपने साथ ले लेना। कहीं इसे शुबा हो जाए और वो हमारा पीछा करने की कोशिश ना करे। भाई ख्याल तो रखना ही पड़ता है। आप बेफिक्र रहे, मैं 11:30 बजे आपके पास पहुँच जाऊँगी, ताहिरा जहाँ ने कहा। फिर दूसरे दिन ताहिरा जहाँ ड्राइवर सज्जाद के साथ दीदार खाला के घर पहुँच गई। दीदार खाला के तो पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। ये वही ताहिरा जहाँ थी जो गुरूर से ज़मीन पर पाँव नहीं रखती थी, आज इनकी चौखट पर आ गई थी। दीदार खाला ने ताहिरा जहाँ को शरबत पिलाया और इसके बाद दोनों बाहर निकल आई। सज्जाद को रास्ता बता दीजिएगा। हाँ सज्जाद, तुमने झांझर गाँव देखा है? जी बेगम साहिबा, देखा है। बस चलो फिर वहीं चलते हैं। बहुत अच्छा, सज्जाद बोला और ताहिरा जहाँ की कीमती कार गांव झांझर की जानिब चल पड़ी। फिर वो झांझर से गुजरती हुई बाबर शाह की झोपड़ी तक पहुँच गई। जादू इंतज़ार कर रहा था। शाह साहब अंदर अपनी झोपड़ी में मौजूद थे। ताहिरा जहाँ दीदार खाला के साथ नीचे उतर आई, वो रास्ते से मिठाई का बड़ा सा डिब्बा खरीद लाई थी। ये डिब्बा उन्होंने जादू को पेश कर दिया। जादू ने उन्हें चारपाई पर बैठने के लिए कहा। ताहिरा जहाँ दीदार खाला के साथ बैठ गई। चंद लम्हों के बाद बाबर शाह अंदर से बरामद हुए और दोनों ख्वातीन उन्हें देख कर खड़ी हो गईं। बैठिए बैठिए, बाबर शाह ने कहा। ताहिरा जहाँ बेगम, आपकी मुश्किल के बारे में दीदार बेगम ने मुझे बताया था। क्या ख्याल है आपका अपनी बहू के बारे में? हुजूर, अगर आप मुझे वक्त दे तो थोड़ी सी तफसील बताना चाहूँगी। आज हमने सारा वक्त आप ही के लिए मखसूस किया है। जी शुरू हो जाइए। शाहजी, मेरा बेटा यूरोप से वापस आया, उससे वापस आए काफ़ी दिन हो गए। बड़ा सरकश है। इकलौता बेटा जो हुआ था, अपनी मर्ज़ी से शादी की। हमें कहा कि अगर हमने इसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो वो हमें छोड़ देगा। हमने उसकी खुशी की खातिर शादी कर दी। शादी की पहली रात को वो घर से भाग गया और दूसरे दिन तक इसका कोई पता नहीं चला। वलीमे तक में नहीं था, मगर वलीमे वाली रात को दूसरी सुबह वो अपने कमरे में ही मिला। खुश था, हमारे पूछने पर कोई बात नहीं बताई। बस इसके बाद से यूँ लगता रहा
जैसे वो अपनी बीवी से नाखुश हो। अपनी बीवी के बारे में उसने हमें कुछ नहीं बताया था कि बस इतना ही बताया था कि वो अरबपति बाप की बेटी है, अरबों रुपए की मालिक है। एक दफ़ा उससे पूछ बैठी तो वो मुझे मेरे ही घर के तहखाने में ले गई, जहाँ ज़र जवाहर के अंबार थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे घर की नौकरानियाँ कहती है कि वो कमबख्त चुड़ैल है। वो क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं चल सका, पर मैं आजिज़ हूँ इससे। मेरा इकलौता बेटा इसके जंजाल में फंसा हुआ है। शाहजी कुछ देर खामोश रहे। उन्होंने आंखें बंद कर ली थी और होठों ही होठों में कुछ बदबदा रहे थे। कुछ लम्हों के बाद उन्होंने आंखें खोलकर कहा, हम पूरी मेहनत के साथ तुम्हारा काम करेंगे। फ़िलहाल तुम यूँ करो कि 6 काले बकरे, 4 मन बहुत ही अच्छे किस्म के चावल, 1 मन जर्दे के चावल, शक्कर, मेवा और 20,000 रुपये नकद भिजवा दो। लंगर करना होगा। इस लंगर के बाद हम पहला चिल्ला करेंगे। ये सब हो जाएगा शाहजी, बल्कि अगर आप हुक्म दे तो आज ही शाम को मैं अपने ड्राइवर के हाथ पैसे भिजवा दूंगी। आप सारी चीज़ें अपनी पसंद के मुताबिक मंगवा लें। पर शाहजी, मेरी मुश्किल का कोई ना कोई हल निकल आएगा ना। इस जादूगरनी या चुड़ैल को फना करके मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। सब कुछ ही बता दिया है मैंने आपको। बस एक बात रह गई। मेरा ड्राइवर सज्जाद सामने गाड़ी में बैठा हुआ है। मैंने इससे कहा था कि ज़रा सा इसके बारे में मालूमात हासिल करें और ये देखें कि ये कहाँ जाती है, किससे बात करती है। तो शाहजी, एक अनोखा वाक़या पेश आया। ताहिरा जहाँ ने ड्राइवर सज्जाद के साथ पेश आने वाले वाक़यात के बारे में तफसीलात बताई। शाहजी चौंक कर उसे देखने लगे। फिर उन्होंने थोड़ी देर तक कुछ सोचा, फिर जादू की तरफ देखा और बोले, जादू, ये मामला काफ़ी दिलचस्प महसूस हो रहा है। तुम आज आने वालों से माज़रत कर लेना और कह देना कि शाहजी किसी काम से गए हुए हैं। हम इस मामले की पूरी तहकीकात करना चाहते हैं कि आखिर वो मौसूफ़ा है कौन। हमें इन साहिबा के साथ जाना होगा। जो हुक्म मुर्शिद। जादू ने गर्दन खम करके कहा। बाबर शाह ताहिरा जहाँ बेगम से बोले, क्या आपका ड्राइवर सज्जाद हमें उस जगह तक ले जा सकेगा जहाँ उसके साथ ये वाक़यात पेश आए। इसकी क्या मजाल जी कि वो इनकार करे। अरे सज्जाद, इधर आओ। ताहिरा जहाँ बेगम ने थोड़े फासले पर कार के करीब खड़े हुए सज्जाद को इशारा किया तो वो दौड़ता हुआ इनके पास पहुँच गया। उसने बाबर शाह को सलाम किया। हमें तुम्हारी मालिका ने बताया है कि एक बार तुम इनकी बहू को, क्या नाम बताया आपने ताहिरा जहाँ? तज़ीन। हाँ, तज़ीन के साथ कार में गए तो वो तुम्हें किसी अजनबी जगह ले गई। वहाँ उसने किसी कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के नज़दीक कुछ अमल किया और फिर उस कब्र में दाखिल हो गई। क्या ये सच है? हुजूर वाला, बिल्कुल सच है, 1000% सच है। क्या तुम हमें उस कब्रिस्तान तक ले जा सकते हो? हुक्म की देर है। अगर मेरी मालिका का हुक्म होगा तो कभी इनकार नहीं करूँगा। तो फिर हम तैयार होकर आते हैं। आप लोग जाकर गाड़ी में बैठिए। बाबर शाह किसी सनसनीखेज कैफियत का शिकार नजर आ रहे थे। पता नहीं क्या सोचा था उन्होंने। कुछ देर के बाद वो सियाह लिबास में बरामद हुए और उसके बाद कार में सज्जाद के बराबर बैठ गए और सज्जाद ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। काफ़ी लंबा सफ़र था। रास्ते में मुकम्मल खामोशी तारी रही थी। ताहिरा जहाँ बेगम काफ़ी परेशानी का शिकार थी। फासले तय हो गए और सज्जाद इसे कुछ कच्चे रास्ते पर कीमती कार दौड़ाता हुआ अपने अंदाजे के मुताबिक इस जगह पहुंच गया जहां वो कब्रिस्तान था। उसने एक जगह गाड़ी रोक दी और नीचे उतर आया। उसकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। बहुत देर तक वो इधर उधर देखता रहा। बाबर शाह ने इसके चेहरे की परेशानी देखी तो उसे आवाज़ दी, ड्राइवर इधर आओ। सज्जाद उनके करीब पहुंच गया। वो सर खुजा रहा था। क्या हुआ सज्जाद, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? ताहिरा जहाँ बेगम ने पूछा। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। जानिए आगे क्या हुआ। सज्जाद उन्हें कब्रिस्तान लेकर गया और वहाँ पर क्या हुआ। क्या बाबर शाह को इसके बारे में पता चल जाएगा कि तज़ीन आखिर तज़ीन है कौन? यही जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे।